محمد وعلی محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. تبت يدا أبي لهب ترمهم بحجارة کے لیے جنہیں کے لیے وہ سب کے سب ہی نمونہ تھے دو سرا کے لیے. وہ سب کے سب ہی نمونہ تھے دو سرا کے لیے. مگر یقین ہے قائم کہ حضرت عباس. مگر یقین ہے قائم کہ حضرت عباس بطور خاص بنائے گئے وفا کے لیے. بطور خاص بنائے گئے وفا کے لیے. جنہیں بھی چن لیا. درود بر محمد و آل محمد. نعرہ صلوات. ایک اور بابا سے بولنا نعرہ صلوات. باد حسین کس نے باد حسین کس نے کہا سے آ رہی ہے صدا میں یتیم ہوں. باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں. میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس. میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس. دریا سے لوٹ آؤ چچا میں یتیم ہوں. باد حسین
نے کس نے کہا میں یتیم ہوں؟ جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کا، جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کا، شاید یہی ہے میری خطا میں یتیم ہوں۔ باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں؟ بابا کے ساتھ گھومنے پھرنے کی عمر تھی، بابا کے ساتھ گھومنے پھرنے کی عمر تھی، ٹوٹا ہر ایک خواب میرا میں یتیم ہوں۔ باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں؟ سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں، سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں، رکھنا پھوپھی خیال میرا میں یتیم ہوں۔ باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في أمة حبيبه وخليله محمد المصطفى رب العالمين الذي ربنا في زمرة أولياء وليه ووصيه علي المرتضى
الرحمن الرحيم الذي نور قلوبنا بمحبة حسن المجتبى وبمودة الحسين الشهيد بكربلاء مالك يوم الدين الذي ملك عليا زين العابدين بالإمامة والهدى إياك نعبد وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللذا إنهما من أهل المجد والهدى اهدنا الصراط المستقيم هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقاله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ صلوات برحمة محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزیزان محترم برادران ملت بزرگان ایمانی ماتمداران سرکار سید الشہداء پرساداران شہزادی کونین ماہ سفر کے عشرہ اولیٰ کی یہ تیسری مجلس جسے بعنوان واقعہ کربلا میں سعادت کے اسباب کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس آیہ کریمہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا مالک ارض و سما خدائے خوب ارشاد فرماتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 108 تک کی یہ جو آیتیں ہم نے تلاوت کی، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، ایک دن وہ آئے گا جب میدان محشر میں ہم تمام تر لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ہم تمام تر لوگوں کو جمع کریں گے، جناب آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام تر افراد میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، لا تکلم نفس الا بإذنہ،
اور اس دن سکوت محض ہوگا، خاموشی ہوگی، سناٹا ہوگا، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی الا باذنہ، مگر یہ کہ پروردگار عالم جس کو اذن دے گا وہ تکلم کرے گا۔ تمام تر لوگ خاموش، میدان محشر جم غفیر، جناب آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہیں، خاموش کھڑے، مگر یہ کہ جس کو پروردگار عالم اجازت دے تکلم کرنے کی، گفتگو کرنے کی۔ فمنہم شقی و سعید، پروردگار عالم نے وہاں پر پھر اس تمام تر انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بعض لوگ وہ ہیں جو شقی ہیں، جو جہنمی ہیں، جو لعنتی ہیں، جو بدبخت ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو سعید ہیں۔ فمنہم شقی و سعید، بعض لوگ شقی ہیں، بدبخت ہیں، جہنمی ہیں، اور بعض لوگ سعید ہیں، کامیاب ہیں، خوشبخت ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، اور وہ لوگ جو جہنمی ہیں، جو اشقیاء میں سے ہیں، جو بدبخت ہیں، فَفِي النَّارِ، وہ لوگ جہنمی ہو گئے، وہ لوگ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، کہ اس جہنم میں صرف چیخ و پکار ہوگی، آہوزاری ہوگی، گریہ ہوگا، نالا ہوگا، زجہ ہوگا، جو آتش جہنم کی وجہ سے ان کے اوپر ہو رہا ہوگا، چیخ و چلاہٹ۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہے تب تک یہ جہنمی لوگ اس جہنم کے اندر رہیں گے، تب تک یہ شقی لوگ، یہ بدبخت لوگ اس جہنم میں رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ پروردگار عالم انہیں جہنم سے نکالنا چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، تمہارا پروردگار وہی کام انجام دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ پروردگار عالم کی قدرت اور پروردگار عالم کی توانائی اور اس کے ارادے کے خلاف ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، پروردگار جو چاہتا ہے وہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ جو کامیاب ہو گئے، جو خوشبخت ہو گئے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ لوگ جنت میں، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ لوگ جنت میں رہیں گے، وہ کامیاب لوگ، وہ خوشبخت لوگ، وہ سعادت مند افراد جنت میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک یہ آسمان اور یہ زمین ہے۔ عطاء غیر مجدود، اور یہ ایک ایسی عطا ہے پروردگار عالم کی جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، جو کبھی تمام نہیں ہوتی، جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ محترم و معزز سامعین اکرام، پروردگار عالم اپنی اس آیت میں بتانا چاہتا ہے کہ اس کائنات کے اندر لوگ چاہے کتنے بھی فرقوں میں بٹ جائیں، کتنے بھی مکتبوں میں بٹ جائیں، کتنی بھی فکروں میں بٹ جائیں، کتنے بھی قبیلوں میں بٹ جائیں، کتنے بھی قوموں میں بٹ جائیں، کتنے بھی مذہبوں میں بٹ جائیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا، میدان محشر آئے گا، اب جب اس کو میدان محشر میں اس تمام تر انسانیت کو ہم جمع کریں گے، وہاں صرف دو طریقے کے لوگ ہوں گے، یا کامیاب ہوں گے یا بدبخت ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھے حضرت محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، فرما کر چلے گئے کہ میرے بعد یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک فرقہ وہ ہے جو کامیاب ہے، ایک فرقہ وہ ہے جو سعادت مند ہے، ایک فرقہ وہ ہے جو خوشبخت ہے، باقی کے 72 فرقے بدبخت ہیں، جہنمی ہیں، پروردگار عالم کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ بعض شخص کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی صاحب پروردگار عالم رحمان و رحیم بخش دے گا، پروردگار معاف کر دے گا، وہ بخشنے والا ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، جو انسان اپنے دل کو تسلی دیتا ہے، جو فرقہ، جو قوم، جو مکتب، جو مذہب، جو عقیدہ اپنے دل کو تسلی دیتا ہے کہ پروردگار بخش دے گا، تو دو حال سے خالی نہیں ہے، یا یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بخش دے گا، اگر ہم ان لوگوں میں سے ہیں جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 72 فرقے جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے، اگر ہم ان 72 میں سے تو انشاءاللہ پروردگار ہمیں بخش دے گا، یا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صادق و امین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ 72 فرقے جہنمی ہیں،
جب انہوں نے کہہ دیا کہ 72 جہنمی ہیں تو اب اصلاً کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی فرقہ جو ہے وہ جنت میں چلا جائے. صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، باقی کے 72 کے 72 ناکامیاب ہیں، بدبختوں میں سے ہیں، اشقیاء میں سے ہیں، جہنمیوں میں سے ہیں، لعنتیوں میں سے ہیں، سعادت مندوں میں سے نہیں ہے. لہذا دو حال سے خالی نہیں، یا یہ جھوٹ بول رہا ہے یا العیاذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ بول گئے. پیغمبر اکرم جھوٹ نہیں بول سکتے. انہوں نے جب کہہ دیا کہ ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے، ایک فرقہ سعادت مند میں سے ہے، لہٰذا یہی ایک فرقہ جنت میں جائے گا، لہٰذا اس کا جھوٹ ثابت ہوتا ہے کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ پروردگار بخش دے گا. جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ 72 جہنمی ہیں لہٰذا پروردگار نہیں بخشے گا. اب ٹھیک ہے وہ چاہے کتنی بھی عبادتیں کر رہے ہو، اب ٹھیک ہے چاہے ان کی عبادتیں کوہ احد کے پہاڑ کے جیسی ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان دے کر چلے گئے کہ جس کی عبادتوں میں لیول اور مہر ولایت اہل بیت ہے، محبت اہل بیت ہے، اس کی عبادت قبول ہے، اور جس کی عبادتوں میں لیول اور محبت محمد و آل محمد نہیں ہے، اس کی عبادت رد کر دی جائے گی، اس کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی. لہٰذا صرف وہی فرقہ ناجی ہے، جنتی ہے کہ جس فرقے پر محمد و آل محمد کی ولایت کی مہر لگی ہوئی ہو. سعادت مند وہ ہے، کامیاب وہ ہے، وگرنہ جتنے بھی فرقے ہیں اگر ان کے پاس ولایت محمد و آل محمد نہیں ہے تو اس دائرے کے اندر انہیں آنا چاہیے کہ جس دائرے کے لیے کہا گیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور اپنے درمیان تفرقہ اندازی نہ کرو. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رسی ولایت علی ابن ابی طالب ہے. ولایت علی ابن ابی طالب کے زیر سائے یہ انسان اگر آ جاتا ہے پروردگار عالم کی مشمول رحمت قرار پا جاتا ہے. لہٰذا یہ محبت محمد و آل محمد ایسی ہے جو انسان کے اعمال کے قبولیت کا سبب بنتی ہے، سعادت مندوں کا سبب بنتی ہے. صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزوں اور میرے دوستوں، لہٰذا دو فرقے، دو طریقے کے لوگ، دو فکریں میدان محشر میں جمع ہوں گی. ایک وہ جو اشقیاء میں سے ہیں، جو ناکامیاب لوگوں میں سے ہیں، جو جہنمیوں میں سے ہیں، اور ایک وہ جو سعادت مندوں میں سے ہیں، کامیابوں میں سے ہیں، خوشبختوں میں سے ہیں. اب یہ سعادت کیا ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کریں عزیزان گرامی قدر، سعادت پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہونے والا ایک نور ہے جو انسان کے قلب پر تابناک ہوتا ہے، جو انسان کے قلب کو نورانی کرتا ہے. اب یہ انسان چاہے مختار ہے، چاہے تو اس نور کو اپنے قلب پر نازل کرا کہ سعادت مندوں میں سے شامل ہو جائے، یا چاہے تو اس نور کو نازل نہ کرے اور اشقیاء میں سے ہو جائے. پروردگار عالم نے کسی کو مجبور نہیں بنایا ہے. پروردگار عالم نے انسان کو ہدایت کو قبول کرنے کے لیے مختار بنایا ہے. تمہاری مرضی ہے کہ عبادت اور اطاعت اور ہدایت کو قبول کرو، تمہاری مرضی ہے رد کر دو. پروردگار عالم جو ہر شے پر قادر ہے، اگر وہ چاہتا ہمیں مجبور بناتا تو پروردگار ہمیں مجبور بنا دیتا. پروردگار عالم اگر ہمیں مجبور بنا دیتا تو کوئی بھی انسان اس کائنات کو، کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو پروردگار عالم کی مخالفت کر سکتا. لیکن پروردگار عالم نے ہمیں مختار بنایا ہے. پروردگار عالم نے اس نور ہدایت کو قبول کرنے کے لیے ہمارے اوپر پروردگار عالم نے اختیار دیا ہے. اب چاہیں تو ہم اس نور ہدایت کو ایکسیپٹ کریں، اس نور سعادت کو ایکسیپٹ کریں، چاہیں تو رد کر دیں. عزیزوں، بعض چیزوں میں پروردگار عالم نے مجبور بنایا ہے، لیکن ہدایت کو ایکسیپٹ کرنے میں پروردگار عالم نے ہمیں مختار بنایا ہے. چاہیں تو ہم معصومین اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو اور ان کی ولایت کو قبول کر کے سعادت مندوں میں شامل ہو جائیں، چاہیں تو معصومین اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو انکار کر دیں اور بدبختوں میں ہو جائیں. لیکن وہ چیزیں جس میں ہم مجبور ہیں، مثلا اس دنیا کے اندر آنے میں ہم مجبور ہیں. پروردگار عالم نے چاہا ہمیں اس دنیا میں آنا ہے. کیا کوئی بھی انسان احدی ایسا ہے جو یہ کہتے نہیں جی ہمیں دنیا میں نہیں آنا ہے؟ کیا کسی کے اختیار میں ہے کہ وہ دنیا میں آنے سے منع کر دے؟ یا اس دنیا سے جانے کا مسئلہ آتا ہے، کیا کوئی انسان ہے جو یہ کہتے نہیں ہمیں مرنا ہی نہیں ہے؟ موت آنی ہے،
لہٰذا اس دنیا میں آنے پر انسان مجبور ہے، پروردگار عالم نے چاہا یہ انسان اس دنیا میں آئے گا، اس انسان کو جانا ہے، مجبور ہے، کبھی بھی یہ انسان روک ہی نہیں سکتا ملک الموت کو، وہ تو ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی تھی۔ صلوات پڑھا عظمت محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ذات حضور پاک ایسی تھی کہ ملک الموت ان کے در پر آنے کے بعد دق الباب کرتے تھے، وگرنہ اس کائنات کی کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے جو یہاں سے جانے کے اوپر جو ہے وہ انکار کر دے کہ ہم نہیں جانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آنے میں اور جانے میں انسان کیا ہے؟ مجبور ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان کتنا مختار اور کتنا مجبور ہے۔ ہماری یہ آنکھیں ہیں، پوری کائنات کو دیکھنے پر قادر ہے، پوری کائنات ہم اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ آنکھیں جو پوری کائنات کو دیکھنے پر قادر ہیں، جو ہر رنگ کو تشخیص دینے پر قادر ہیں، جو صحیح اور غلط کو دیکھنے پر قادر ہیں، ہر چیز کو دیکھنے پر یہ آنکھیں قادر ہیں، لیکن اسی آنکھ کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ چلا جائے، کوئی ریزہ چلا جائے، یہ آنکھ پھر اب قادر نہیں ہے کہ اس ذرے کو، اس ریزے کو دیکھ سکے۔ مجبور انسان یہ ہے کہ وہ آنکھیں جو پوری کائنات اس انسان کو دکھا سکتی ہیں، اسی آنکھوں سے اس آنکھ میں پڑ جانے والا ذرہ ریزہ انسان نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اس کے مجبوری کی مثال ہے، اور مختار اتنا ہے کہ پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے کچھ چیزوں میں اسے مجبور بنایا، کچھ چیزوں میں اسے مختار بنایا۔ مجبور وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، مختار پروردگار عالم نے اب انسان کو مختار بنایا کہ اب یہ انسان نیک اعمال انجام دے کے سعادت مندوں میں شامل ہو جائے یا برے کام انجام دے کر کے بدبختوں میں شامل ہو جائے۔ اب عزیزوں اور میرے دوستوں، اس مقدمے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جو ہمارا موضوع ہے واقعہ کربلا میں سعادت کے عوامل، جو میں نے گزشتہ 2 تقاریر میں آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ سب سے بہترین اور سب سے عمدہ ترین سبب جو انسان کے سعادت مند بننے کا سبب بنا، جو کربلا والوں میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کربلا کا یہ قافلہ تھا، جو 72 سعادت مند بن گئے، اور وہ لوگ جو اسیر ہونے کے باوجود بھی کامیاب ہو گئے، ان کی سب سے اہم ترین دلیل کامیابی کی سبب یہ تھی کہ وہ محمد و آل محمد سے محبت کرنے والے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کہ ہم تم سے اجر رسالت طلب ہی نہیں کرتے ہیں مگر یہ کہ تم ہمارے قرابت داروں سے مودت کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، جو محمد و آل محمد سے قرابت، محمد و آل محمد کے اقربا سے مودت کرتا ہے، یہی اجر رسالت ہے۔ جس نے اجر رسالت دے دیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اجر رسالت کو نہ دیا وہ ناکامیاب ہوا۔ اب عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ نعمت محبت، یہ نعمت ولایت، یہ نعمت مودت جو پروردگار عالم نے ہم کو دی ہے، بعض مرتبہ یہ انسان اس نعمت کی قدر نہیں کرتا، اور جو اس نعمت کی قدر نہیں کرتا اس کی 2 وجہ ہے کہ یہ انسان نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے۔ وجہ 2 ہے۔ اگرچہ ہم اس کائنات میں نظر اٹھا کے دیکھیں تو یہ کائنات مختلف نعمتوں سے سجی ہوئی ہے، اور ہم چاہیں ان نعمتوں کا احاطہ کر سکیں، شمار کر سکیں، ہم کبھی بھی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم چاہو کہ ہماری نعمتوں کو شمار کر سکو، تم کبھی بھی ہماری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ محبت محمد و آل محمد گرا قدر، گرا ترین نعمت کا نام ہے۔ اب یہ انسان، عزیزوں، میں نعمت کو، لفظ نعمت کو ہٹا کر کے اگر یہاں پر میں یہ کہہ دوں کہ یہ انسان جو اپنے مال کو، اپنی دولت کو، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ مال و دولت سے بہت زیادہ مانوس ہے، اور اس مال و دولت کے لیے ہی یہ انسان اس دنیا میں تقودو کر رہا ہے، اس دنیا میں گرفتار ہے۔ اس مال و دولت کی ہی خاطر انسان پروردگار عالم کے احکامات کو پامال کر دیتا ہے۔ لہٰذا میں یہاں پر اگر لفظ مال کا استعمال کروں تو شاید بہتر طریقے سے ہم سمجھا سکتے ہیں۔ یہ انسان جو مال کی قدر نہیں کرتا، اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ یہ انسان مال اسے بنا کسی محنت و مشقت کے نصیب ہو جائے۔ اگر اس انسان کو مال کسی بنا محنت و مشقت کے نصیب ہو جا رہا ہے تو اب یہ انسان اس مال کی قدر نہیں کرتا۔
مثلا ایک آقا پسر، ایک بچہ، ایک بیٹا اپنے باپ کے پاس میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے بابا جان مجھے پیسے چاہیے، مجھے فلاں سامان لے کے آنا ہے۔ بابا نے اس کو پیسے دے دیے، یہ گیا اور بازار سے جا کر کے اپنی مرضی سے ان پیسوں کو خرچ کر لیا۔ اب کیونکہ یہ مال، یہ دولت اس نے محنت مشقت کے ساتھ نہیں کمائی ہے، لہذا جیسے کہ باپ نے اس کو یہ مال دیا، یہ جا کے اس کو خرچ کر دیتا ہے۔ یا مثلا اگر کسی نے ہمیں اپنے مال کے خرچ کرنے میں وکیل بنایا، ہمیں کسی نے 1000 ریال دیے، مولانا یہ 1000 ریال ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ آپ تقسیم کر دیجئے گا۔ اب یہ مال جو 1000 ریال ہم کو ملے ہیں، اب یہ مال ہم لے جاتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ لیکن وہی اگر یہ انسان کے خود کا مال ہو 1000 ریال، تو اب یہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ کس کو دینا ہے، دینا بھی ہے یا نہیں دینا ہے۔ لہٰذا اگر یہ انسان کو مال دولت بنا کسی محنت و مشقت کے نصیب ہو جائے، اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ دوسری وجہ جو یہ انسان مال کی قدر نہیں کرتا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ یہ انسان اس مال کی حقیقت کو نہیں درک کرتا ہے۔ جو اس مال کی حقیقت ہے اس کو درک نہیں کیا، لہٰذا یہ اس مال سے غافل ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اس کے ہاتھ میں 100 ریال 50 ریال ہیں، آپ نے کیا کیا، اس کے لیے ایک چاکلیٹ دے دی، ایک ٹافی دے دی کہ بیٹا یہ چاکلیٹ لے لو، یہ ٹافی لے لو اور یہ پیسے ہم کو دے دو۔ وہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ بچہ وہ چاکلیٹ لے لیتا ہے، ٹافی لے لیتا ہے اور وہ پیسوں کو پھینک دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو کاغذ سمجھتا ہے، اس کی نظر میں اس پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس پیسے کی کوئی اوقات نہیں ہے جتنی اوقات اس کی نظر میں ٹافی کی ہے۔ اب آ جائیے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ جو انسان پروردگار عالم نے یہ جو نعمتیں اس کو نوازی ہیں، یہ انسان اس نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ یہ نعمتیں پروردگار عالم نے جو اس کو دی ہیں بنا محنت و مشقت کی نعمتیں سے نصیب ہو گئی، یا ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ہماری آنکھیں، ہماری یہ آنکھیں جو ہیں، ان کی آنکھوں کے یہ پلک، ان کے اندر یہ جو اسپرنگ سسٹم ہے، اگر یہ اسپرنگ سسٹم ختم ہو جائے تو اب انسان کی آنکھیں گری رہیں گی، آنکھیں بند رہیں گی، یہ دیکھنے پر قادر نہیں ہوگا۔ ایران کے اندر ایک شخص ہم نے دیکھا کہ جس کا یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا تھا، اس کا یہ سسٹم ختم ہو، تو اب جو وہ بات کرتا تھا تو وہ آنکھیں یوں کھولتا تھا ایسے کر کے، اس طریقے سے آنکھیں کھول کر کے بات کرتا تھا، اور اس کے بعد میں جیسی بات ختم ہوتی تھی یہاں سے ہاتھ ہٹاتا، اس کی پلکیں گر جاتی تھیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم نے کبھی اس چیز کو درک کیا ہے؟ پروردگار عالم نے یہ جو اسپرنگ سسٹم ہماری پلکوں میں لگایا ہے، یہ اسپرنگ سسٹم اگر نہیں ہوتا تو آنکھیں بند رہ جاتی۔ لہٰذا پروردگار عالم کی یہ دی ہوئی نعمتیں ایک تو ہمیں بنا مانگے، بنا محنت و مشقت کے حاصل ہوئیں گے، لہٰذا ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ دو، اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، اس جسم کی حقیقت کو نہیں جانتے، اس جسم کی کنیزات کو نہیں جانتے، لہٰذا اس جسم کی قدر نہیں جانتے۔ وہی محبت محمد و آل محمد ایک ایسی گراں قدر نعمت ہے کہ اگر اس نعمت کو سلب کر لیا جائے تو پھر انسان کی زندگی میں کچھ نہیں بچتا ہے۔ ایک شخص امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، صلوات پڑھے حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آتا ہے مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں، کہتا ہے مولا بڑا غریب ہوں، بڑا فقیر ہوں، بڑا تنگ دست ہوں، بڑی غربت میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں کہ تم غریب نہیں ہو؟ یہ شخص کہتا ہے مولا میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، میرے پاس پہننے کو لباس نہیں ہے، یہ دیکھیے لباس میرا بوسیدہ ہے، مولا میں بڑی غربت میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ مولا ایک مرتبہ اس سے کہتے ہیں کہ ہم پوری کائنات کی نعمتیں، پوری کائنات کے مال و دولت کو جمع کر کے تیری خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، اور تجھ سے کہتے ہیں کہ تو ہماری ولایت سے دستبردار ہو جا، ہماری محبت سے دستبردار ہو جا، تو کیا تو اس مال کو قبول کرے گا یا ہماری محبت کو چھوڑ دے گا؟ یہ شخص کہتا ہے مولا پوری دنیا کے مال و متاع کو اکٹھا کر کر کے ہمارے قدموں میں ڈال دیا جائے، ہم آپ کی محبت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ پھر اس سے بڑی مالداری اور کیا ہوگی کہ جو انسان محبت محمد و آل محمد رکھتا ہے، یہ سب سے بڑی مالداری ہے۔ لہٰذا جو انسان اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے وہ کبھی نہ کہے کہ ہم غریب ہیں، وہ انسان کبھی نہ کہے کہ ہم فاقہ کش ہیں، بلکہ اس کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگارا وہ دولت، وہ نعمت، وہ چیز جو پوری کائنات میں کسی کے پاس نہیں، وہ ہمارے پاس میں، اور وہ ہے محبت محمد آل محمد۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک یہ، دوسری چیز آپ کی خدمت میں پیش کریں، جناب ابو ذر غفاری
خلفائے ثلاثہ کا دور تھا، خلیفہ سوم مسند پر بیٹھے ہوئے تھے، 2 غلاموں کو جناب ابوذر کے پاس میں بھیجا اور ایک مقدار مال کی جناب ابوذر کے پاس میں بھیجی، اور جناب ابوذر سے چاہا کہ ابوذر ولایت علی ابن ابی طالب، محبت علی ابن ابی طالب سے دستبردار ہو جاؤ، یہ مال تمہارے لیے۔ جناب ابوذر نے جب غلاموں کی اس بات کو سنا، سننے کے بعد میں کہا کہ میرے پاس میں سب سے بڑی دولت ہے، میرے پاس میں بہت مال و متاع ہے، مجھے ان کے دیے ہوئے اس مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ غلاموں نے جناب ابوذر کے گھر کی طرف دیکھا تو نہ اس میں کوئی فرش تھا، نہ اس میں کوئی پردہ تھا، نہ اس میں کوئی ساز و سامان تھا، نہ اس میں کوئی کھانے کی چیزیں تھیں۔ ایک مرتبہ یہ غلام کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ تمہارے پاس بہت زیادہ دولت ہے؟ جناب ابوذر کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میرے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے، جا کر کے کہہ دینا خلیفہ وقت سے کہ ابوذر تجھ سے زیادہ امیر ہے، اس لیے کہ ابوذر کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب، محبت علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا عزیزوں اور میرے دوستوں، جس کے پاس محبت محمد و آل محمد ہے وہ سب سے بڑا کامیاب ہے، وہ سب سے بڑا سعادت مند ہے۔ واقعہ کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام نے شام عصر 9 تاریخ کی رات میں جب شب عاشور تھی تو شب عاشور میں مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، میں اپنی بیعت سے ہاتھ اٹھاتا ہوں، آپ لوگ چلے جائیے۔ کوئی نہیں گیا۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے چراغ خاموش کر دیا کہ اگر تمہیں شرم آتی ہے کہ زہرا کے لال سے تم شرم کرو، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، تمہیں شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو جانا ہے چلا جائے، میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں۔ لیکن کوئی بھی نہیں گیا۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی محبت سے سرشار تھے، ولایت اہل بیت علیہ السلام سے سرشار تھے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کو چھوڑنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ جسم کو قطع کر دیا گیا، کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے معلوم تھا کہ کل جب عاشورہ آئے گی، کل جب لوگ جنگ ہوگی، کل اس کے بعد میں ہم کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود ان لوگ نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، اور قربان جائیں امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس محبت محمد والے محمد پر ہم گامزن ہیں اس کی عظمت سمجھیے۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت سے جو ہمارے قلوب سرشار ہیں، نہ صرف یہ کہ ہمارے قلوب، کائنات کا ہر انسان، ہر شخص، میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ پوری دنیا کا ہر وہ انسان جو امام حسین علیہ السلام کے نام کو سنا ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں شریک ہوتا ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آپ دیکھیں عزیزو، امام حسین علیہ السلام کی عظمت سمجھنی۔ بغداد میں زمانے قدیم میں ایک فاسق و فاجر انسان رہتا تھا، بڑا گناہگار تھا، اور وہ اس بات کو جانتا تھا کہ میں گناہگار ہوں، وہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ میرے لیے جنت اور میرے لیے سعادت بہت دور کی بات ہے، میں اشقیاء میں سے ہوں، میں بدبختوں میں سے ہوں، میں ناکامیاب لوگوں میں سے ہوں، لیکن چونکہ مالدار تھا اس کے ساتھ ساتھ میں فاسق و فاجر تھا۔ جب حالت احتضار ہوا تو حالت احتضار میں اپنے لوگوں کو وصیت کرتا ہے کہ مجھے امام علی علیہ السلام کے جوار میں دفن کیا جائے۔ مر گیا۔ بغداد سے اس کے جنازے کو لے کر کے جب امام علی علیہ السلام کے روضے کی طرف چلے ہیں تو ایک ہی وقت میں امام علی علیہ السلام کے حرم کے تمام تر خدام کو رات کے وقت میں ایک خواب نظر آیا، جس میں مولا امیر کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر شخص صبح جب اس کو لے کر کے آیا جائے تم لوگ مانع ہونا اور اس کو امام ہمارے جوار میں دفن نہ ہونے دینا۔ گناہگار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، ہمارے جوار میں دفن نہ ہونے دینا۔ صبح نمودار ہوئی، یہ تمام تر خدام
ایک دوسرے سے گفتگو کری کہ ہمارے خواب میں بھی امیر کائنات آئے تھے، ہمارے خواب میں بھی امیر کائنات آئے تھے. سارے لوگوں نے کہا. اب یہ سارے لوگ حرم امام علی علیہ السلام کے باہر کھڑے ہو گئے کہ کوئی جنازہ اس فاسق و فاجر شخص کا جو لانے والے اس کو ہم حرم میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور جنازے کو دفن نہیں ہونے دیں گے. لیکن صبح ہوئی، کوئی جنازہ نہیں آیا. اب یہ سارے لوگ پریشان ہیں کہ امیر کائنات نے خواب میں آ کے ہم سب کو بولا ہے کہ دفن نہیں ہونے دینا، یہ جنازہ ہی نہیں آیا. اب یہ سارے اس پورے دن بے چینی کے عالم میں ان کا گزرا. رات کو جب سوتے ہیں تو پھر امیر کائنات خواب میں آتے ہیں اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ وہ جو جنازہ آنے والا تھا اب اس کو دفن ہونے دینا ہمارے جوار میں، اس جنازے کو اب آنے دینا. اب یہ سارے خدام بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. ایک سوال ان کی خدمت میں پیش آتا ہے کہ مولا امیر کائنات، کل آپ نے ہم سے کہا تھا کہ یہ جو فاسق و فاجر شخص آئے گا اس کے جنازے کو ہمارے حرم میں دفن نہیں ہونے دینا، ہمارے جوار میں دفن نہیں ہونے دینا. آج جب دوبارہ سے یہ جنازہ آ رہا ہے، کل نہیں آیا، آج دوبارہ یہ جب آ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دفن ہونے دینا. مولا وجہ کیا ہے؟ وجہ سنیے. قربان جائیں ذات امام حسین علیہ السلام کے، قربان جائیں ہر اس چیز کے جو امام حسین علیہ السلام سے متمسک ہو جاتی ہے، جو منسوب ہو جاتی ہے امام حسین علیہ السلام سے. مولا امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ کل جب یہ جنازہ لے کر بغداد سے چلے تھے، شام کے وقت میں یہ لوگ بھٹک گئے اور یہ لوگ کربلا پہنچ گئے. جب یہ لوگ سرزمین کربلا پر پہنچے، سرزمین کربلا کی گرد و خاک اس شخص کے جنازے کے کفن پر آ گئی. اور یہ جو آج ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے جنازے کو ہمارے جوار میں دفن ہونے دینا، وہ سبب صرف یہ ہے کہ اس کے کفن کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی گرد و خاک ہے. اللہ اکبر. یہ ذات امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہو جانے والی خاک کربلا اگر ایک فاسق و فاجر شخص کے کفن پر آ جائے تو امیر کائنات جس کو کل تک اپنے دربار سے باہر نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج وہی امیر کائنات کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو اب ہمارے جوار میں دفن ہونے دو. یہ مقام و منزلت و مرتبہ امام حسین علیہ السلام ہے کہ جس امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں قربانی دے کر دین محمدی، شریعت پیغمبری کو بچا لیا، اسلام بچا لیا. اگر کل 61 ہجری میں مولا امام حسین علیہ السلام قربانی نہ دیتے، شہید نہ ہوتے، تو آج یہ جو دین ہمارے پاس ہے، آج جو یہ ہماری امام بارگاہیں، مسجد آباد ہیں. عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ سفر کے ایام اہل بیت علیہ السلام کا لٹا ہوا قافلہ دیار بدیار ہوتے ہوئے شام پہنچ چکا ہے. کیونکہ ہم شہادت حضرت سکینہ صلوات اللہ علیہا سے قریب ہو رہے ہیں، تو اب ان ایام میں مصائب بھی شام و کوفہ جناب زینب اور جناب سکینہ کے عنوان سے انشاءاللہ پڑھے جائیں گے. آج کے مصائب نظر کرتے ہیں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں، ان کی جد امجد حضرت زینب صلوات اللہ علیہا کی بارگاہ میں، کہ وہ زینب جسے ام المصائب کہا جاتا ہے، وہ زینب جسے شریکت الحسین علیہ السلام کہا جاتا ہے. کتنے مصائب اٹھائے جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے. کم سنی کا عالم تھا، نانا کا سایہ سر سے اٹھا. زینب ابھی کم سن تھیں کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو ٹوٹی ہوئی پسلی کے ساتھ میں دربار میں جانا پڑا. جناب زہرا صلوات اللہ علیہا
صحابیوں کے مجمع میں کچھ وقت کھڑی ہو کر آئیں، سر کے بال سفید ہو گئے، جناب زینب نے اماں کو نہ پہچانا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا نے کہا ہوگا، اے زینب میں صحابیوں کے مجمع سے آئی ہوں، میرے بال سفید ہو گئے، تو شرابیوں کے مجمع میں ہوگی، تیرے سر پر ردا نہیں ہوگی، زینب حسین کا سر نوکے نیزہ پر ہوگا، زینب تیری کیفیت کیا ہوگی؟ عزیزو اور میرے دوستو، بس یہی جناب زینب صلوات اللہ علیہا تھیں کہ جس نے نانا کے جنازے کے بعد رات کی تاریکی میں اپنے ماں کے جنازے کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ تاریخ اور آگے بڑھی، زینب ابھی جوان تھی تو بابا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا۔ زینب جب اور ابھی بڑی ہوئی، جناب زینب صلوات اللہ علیہا ام المصائب نے جناب حسن کا جنازہ دیکھا، وہ جنازہ جو جب مدینے میں جناب رسول کے حجرے کی طرف گیا تھا تو صحیح و سالم گیا تھا، لیکن جب یہ جنازہ لوٹ کر دوبارہ گھر میں آیا، تیر جنازے پر تھے۔ وہ زینب جس نے حسن کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے تھے، اسی زینب نے جناب حسن کے جسم سے تیروں کو نکالا۔ جناب زینب کا امتحان ابھی یہاں ختم نہ ہوا، بلکہ جب کربلا کا میدان 70 قدم کا فاصلہ، شمر مولا حسین کے سینے پر سوار، پشت گردن مولا حسین کے سر کو اتنی ذبح میں شہید کیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی، اے پسرے سال تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا۔ زینب کے مصائب ابھی یہاں ختم نہ ہوئے تھے۔ وہ زینب جو کوفے کی شہزادی تھی، اسی کوفے میں جناب زینب کو صدقہ پھینکا گیا، صدقے کی کھجوریں ڈالی گئی۔ یہی زینب جب شام میں پہنچی ہے، ہاتھ پشت گردن بندھے ہوئے ہیں، یہودیوں کی عورتیں چھتوں سے پتھر، کوئی آگ پھینکتا ہے۔ سید سجاد کا ماما جلال، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ سید سجاد کا ماما جلا، زینب بے کسی کا عالم، اے میرے لال، زینب مجبور ہے، تمہاری آگ نہ بجھا سکی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ ہماری ذاکری، آپ کی نظارت، آپ کی سماعت کو بے وجہ احسن پروردگارہ قبول فرما۔ ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے ان آنسوؤں کو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما۔ ہماری مسجد امام بارگاہوں کو آباد فرما، پروردگارہ روضہ مقدسہ کو آباد فرما، اہل بیت علیہ السلام کے حرم کی زیارت کی ہمیں توفیق نصیب فرما، خصوصی طور پر جنت البقیع کے روزوں کو آباد فرما۔ پروردگارہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے قلب نازنین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے ہم سب کو آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا، یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا، چل بھی سکتا نہیں، چل بھی سکتا نہیں، میں بڑا ہوں بیمار، یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا، چل بھی سکتا نہیں، چل بھی سکتا نہیں، میں بڑا ہوں بیمار، یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا، یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا، یوں نہ پتھر مارو
संग मेरे परदादा यूं न पत्थर मारो संग मेरे परदादा लाल बागर मेरा जीना दुश्वार है साथ पुपिया मेरे मजमा अगियार है आ गया मेरा दिल शाम वाला बाजार यूं न पत्थर मारो संग मेरे परदादा 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 लाल बागर मेरा जीना दुश्वार है साथ पुपिया मेरे मजमा यार है कहा गया मेरा दिल शाम वाला बाजार यूं न पत्थर मारो संग मेरे परदादा 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 सैकड़ों मील वो फासले हैं मेरे तुमने ढाए सिता काफिले पर मेरे खून से तर हुए शाम की हर दीवार यूं न पत्थर मारो संग मेरे परदादा 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 चल भी सकता नहीं चल भी सकता नहीं मैं बड़ा हूँ बीमार यूं न पत्थर मारो संग मेरे परदादा चल भी सकता नहीं चल भी सकता नहीं मैं बड़ा हूँ बीमार यूं न पत्थर मारो संग मेरे परदादा 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 तंग रस्सियों से है मेरी गर्दन बंधी बाई सजाद है तेरे दुश्मन सभी मेरा दम घुट चला ये गले से उतार यूं न पत्थर मारो संग मेरे परदादा 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 कैदी शहजादियां सब है आले नबी कारवां को लिए चल रहा है अली आ गया शाम में खून रोता जला यूं न पत्थर मारो संग मेरे परदादा यूं न पत्थर मारो संग मेरे परदादा यूं न पत्थर मारो
संग मेरे परदादा यूं ना पत्थर मारो संग मेरे परदादा चल भी सकता नहीं चल भी सकता नहीं मैं बड़ा हूँ बीमार यूं ना पत्थर मारो संग मेरे परदादा चल भी सकता नहीं चल भी सकता नहीं मैं बड़ा हूँ बीमार यूं ना पत्थर मारो संग मेरे परदादा 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 चल भी सकता नहीं चल भी सकता नहीं मैं बड़ा हूँ बीमार यूं ना पत्थर मारो संग मेरे परदादा चल भी सकता नहीं चल भी सकता नहीं मैं बड़ा हूँ बीमार यूं ना पत्थर मारो संग मेरे परदादा 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 कैदी शहजादिया सब है आले नबी कारवा को लिए चल रहा है अली आ गया शाम में खून रोता जला यूं ना पत्थर मारो संग मेरे परदादा 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 सैकड़ों मील वो फासले हैं मेरे तुमने ढाए सिता काफिले पर मेरे खून से तर हुए शाम की हर दीवार यूं ना पत्थर मारो संग मेरे परदादा यूं ना पत्थर मारो संग मेरे परदादा यूं ना पत्थर मारो संग मेरे परदादा शाम दा सफर सजाद लइए मुश्किल शाम दा सफर सजाद लइए मुश्किल शाम दा सफर सजाद लइए मुश्किल अकबर बेरा दकात अकबर बेरा दकात आबेदा हम सफर सजाद लइए मुश्किल शाम दा सफर सजाद लइए मुश्किल शाम दा सफर सजाद लइए मुश्किल अकबर बेरा दकात अकबर बेरा दकात आबेदा हम सफर सजाद लइए मुश्किल शाम दा सफर सजाद लइए मुश्किल हो यार हाजतों दा चुप चुप सजाद रहंदा पूछे हाल कोई रोके ना शाम दा लैंदा जेड़े जुल्म वेखे आबिद जेड़े जुल्म वेखे आबिद दुनिया नू की खबर सजाद लइए मुश्किल शाम दा सफर
سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اصغر دا کرتا ویر میرے لد وچ لہا دے احسان کر قبر دا عابد نشاں مٹا دے تیرے بعد آ نہ جاوے تیرے بعد آ نہ جاوے میری قبر تے شمر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اکبر بیرا دکات اکبر بیرا دکات عابدہ ہم سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل آخر باب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا بچ شام گئی سکینہ ہوئی گود میری خالی ہوئی گود میری خالی کس دے لگے نظر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اس شام دے شہر بچ شبیر رل گئی دربار ویک ویر تیری موت بھل گئی بیمار مر نہ جاوے بیمار مر نہ جاوے زینب ہوئے فکر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل روندا ہے خون قیدی نہیں مرض کوئی پرانی اے شام کھا گئی سجاد دی جوانی ہویا ضعیف یکدم ہویا ضعیف یکدم بازاراں دا اثر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اکبر بیرا دکات اکبر بیرا دکات عابدہ ہم سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اکبر بیرا دکات اکبر بیرا دکات عابدہ ہم سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا 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 سفر سجاد لئے مشکل آخر باب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا بچ شام گئی سکینہ ہوئی گود میری خالی ہوئی گود میری خالی
سے دل لگے نظر سجاد لئے مشکل شام دا سفر سجاد لئے مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئے مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئے مشکل تنویر آب مہدی کرو مل کے سب دعائیں رک جاوے رت اکھا دے عابد نو چین آوے آباد پھر ہووے آباد پھر ہووے اے فاطمہ دا گھر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل تنویر آب مہدی کرو مل کے سب دعائیں رک جاوے رت اکا دے عابد نو چین آوے آباد پھر ہووے آباد پھر ہووے اے فاطمہ دا گھر سجاد لئے مشکل توجہ زیارت صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا سیدتی نساء العالمین صلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا علیک اعلی فی التحیۃ والسلام سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائداً وناصرا ودلیلاً وعینا حتی تسکنہو ارزقا طوا وتمتعہو فیہا طویلا بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.